دوسرا میری گزارش یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی بظاہر ماشاءاللہ فضا اچھی لگتی ہے، تو آپ اپنے مستقبل کی بھی تیاری کریں، اور میں مین وائل شہباز صاحب سے بھی بات کروں گا، یہ بھی سن رہے ہیں، امیر مقام صاحب، حسن اقبال بھی سن رہے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی سن رہے ہیں، تو ان کے پاس مرکزی عہدے ہیں، تو میں شہباز صاحب سے بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کو بھی اور آزاد کشمیر کو بھی نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کے تحت ان کو فنڈز مہیا کیے جائیں۔ تو ایک تو یہ آپ اب کس طرح سے اپنا ای ڈی پی بنائیں گے، ان فنڈز کو کیسے استعمال کریں گے، اور کیا منصوبے آپ کے ذہن میں ہیں، کیا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے، وہ آپ مہربانی کر کے ذرا اس کا بھی جائزہ ساتھ ساتھ لیتے رہیں۔ یہ نہیں کہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر سوچ بچار شروع ہوگی، وہ ٹھیک نہیں، وہ بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔ جیسے ماشاءاللہ پنجاب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا ایک منصوبہ سازی بھی ہوئی، اور اب تو کام امپلیمنٹیشن سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے۔ اگلے انشاءاللہ 2.5-3 سالوں میں یہ بہت ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی، اور جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ستھرا پنجاب ہے۔ آپ واضح فرق محسوس کرتے ہوں گے جب آپ پنجاب آتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہوگا کہ پنجاب واقعی ماشاءاللہ ایک ترقی یافتہ صوبہ ہے، اور پھر ہمارا مان کی جو سچویشن ہے وہ ماشاءاللہ دن بدن بہتر ہو رہی ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر ایک اسکیم بہت اچھی اسکیم ہے جو بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ پھر میٹرو بسز بن رہی ہیں، بھی تھوڑے دن پہلے آپ نے گجرانوالہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر بھی اور چیف منسٹر بھی وہاں پہ خود انہوں نے جا کے تو اس کی فاؤنڈیشن سٹون جا کے لگ رکھا ہے۔ ایک پورے پنجاب میں ہسپتالوں کا ایک زنجیر بن رہی ہے، یعنی کہ ایک پورا صوبے کو جو ہسپتالوں سے لیس کیا جا رہا ہے، تو کارڈیولوجی ہسپتال بن رہے ہیں، کینسر ہسپتال بن رہے ہیں، چلڈرن ہارٹ سرجری جو ہے نا وہ اس کا اجرا کیا گیا ہے، اور یہ باقی صوبوں سے بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ علاج معالجے کے بھی آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ کے پی کے سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، تو آزاد کشمیر سے آ رہے ہیں اور گلگت بلتستان سے آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے اپنا جو سیف سٹی پروگرام ہے، پیرا ہے، قبضہ مافیا کا خاتمہ جو ہے نا وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، ٹریکٹر اسکیم لانچ کی گئی ہے، کسان کارڈ لانچ کیے گئے ہیں، تو ہمت کارڈ لانچ کیا گیا ہے، یہاں پہ مائنورٹی کارڈ لانچ کیے گئے ہیں، تو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں یہاں پہ بچوں کو، طالب علموں کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، اور پنجاب بھر میں بہترین سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، ماڈل گاؤں بن رہے ہیں یہاں پہ۔ تو آپ ماشاءاللہ کس فیلڈ کا اس کے بات کو جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ کامیابی کے ساتھ یہ منصوبے چل رہے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو میرے مریم بھی بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ، جب پہنچنے سے پہلے تو میں کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے تو دنوں میں اتنا بڑا ہو گیا ہے، میں تو مریم کو شاباش دے رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے دنوں میں یہ ماشاءاللہ اتنا تیزی کے ساتھ تکمیل ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے۔ تو ابھی میرا خیال ہے کہ چند ایک ماہ میں یہ شروع ہو جائے گا کام کرنا، اس مہینے، اس اگلے سال کی جنوری کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو، اور بہت بڑا اسپتال ہے، یعنی کہ پنجاب میں یا کیا پاکستان لیول پہ کوئی اتنا بڑا کینسر ہاسپٹل نہیں بنا ہوگا جو یہ بنا رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح کارڈک سینٹرز اسٹینڈ الون ہر جگہ پہ بنا رہی ہے، 15 شہروں میں شروع کر دیا گیا کام، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ باقی صوبے میں بھی یہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو مکمل کریں گی، ہر ضلع میں
تاکہ لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اپنے اپنے صوبوں میں یہ منصوبے بنانے چاہیے. ان کا ذہن اپنے خاکہ بنائیں, پروگرام بنائیں, اور پہلے دن سے ہی اللہ کے فضل و کرم سے جیسی ہماری گورنمنٹ آتی ہے بنتی ہے, اللہ کرے کہ ہم الیکشن میں کامیاب ہوں, تو پہلے دن سے آپ کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جانی چاہیے. ابھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا رجحان ہے ادھر سکردو کی طرف, باہر سے بہت سارے ٹورسٹ آ رہے ہیں, تو اس کو ایک میرا خیال ہے کہ ٹورسٹ ریزورٹ بنانا چاہیے وہاں پہ ہمیں, اس کو سکردو کو بہت بڑے پیمانے پہ, تو بہت پوٹینشیل ہے وہاں پہ. تو اس میں اپنا جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی مدد کر سکتی ہے, اور جو مدد مریم کر سکیں گی آپ کی, وہ بھی انشاءاللہ اپنا پورا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اس معاملے میں. ہسپتالوں, خاص طور پہ ہسپتالوں میں اور تعلیم کے میدان میں بچوں کے لیے وظائف یا ان کے لیے یہاں پہ داخلے اور ان کے وظائف کے انتظام کریں گے انشاءاللہ. تو میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ خواہش تو ہماری ہے کہ ہم الیکشن جیت کے تو کام کریں, لیکن عوام کی خدمت سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. میں برجیز طاہر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہ امیر مقام صاحب اور برجیز طاہر صاحب, یہ رانا نہیں جو حسن اقبال صاحب اور رانا صاحب, پرویز رشید صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت یوزفل آدمی ہیں. انہوں نے دیکھے ہوئے یہ الیکشنز ماضی میں اور اپنے ہاتھوں سے بھگتائے ہیں یہ الیکشنز, اور پھر بائی الیکشنوں میں بھی بہت سارے بائی الیکشن میں جاتے رہے ہیں, جنرل الیکشن میں میرے ساتھ ساتھ تھے. تو یہ بھی اس میں جو ہے نا وہ آپ کی پوری معاونت کریں, اور میں ان کو کہوں گا امیر مقام صاحب کو کہ اگلے چند دنوں میں یہ جو ہے نا وہ مہربانی کر کے اپنے معاملات جو جی بی میں ہیں, جو آزاد کشمیر میں ہیں, ان کو مہربانی کر کے یہ خود دیکھیں, اور اگر جو بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کروائیں. تو انشاءاللہ اس میں پرائم منسٹر آپ کی بھرپور مدد کریں گے. الیکشن جو ہے وہ ہونے ہیں غالباً جولائی 26 میں آزاد کشمیر میں, تو آپ کے الیکشن جنوری میں نہیں ہو سکتے, تو مئی میں آپ الیکشن اگر ہوں گے تو آپ کے پاس اچھا خاصا وقت پڑا ہوا ہے. آپ اپنی جو ساری الیکشنئرنگ جو ہے نا اس کو پروسیس کو آپ مکمل کریں. میں جب آپ الیکشنز کی جو درخواستیں آپ کے پاس آ جائیں آپ مجھے اطلاع کریں, راشد آپ نوٹ کریں, آزاد کشمیر بھی اور بغیر بلوچستان بھی, اور پھر میں انشاءاللہ وہاں پہ خود حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. میں ایک دن گلگت میں لگا لوں گا, ایک دن سکردو میں, اور پھر 2 دن میں آزاد کشمیر میں آ جاؤں گا. مریم کہتی میں بھی جانا چاہتی ہوں, میں نے کہا تو انشاءاللہ ہم اکٹھے وہاں چلیں گے تو سب کو ملیں گے, ذرا خوشی ہوگی, تھوڑا سا دریائے جہلم کو بھی دیکھیں گے سر. آپ کو 2-3 وزٹس بالکل کریں, اور تھوڑا سا منزا کی بھی سیر کر لیں گے ہم انشاءاللہ. تو بس میں نے کہا کہ یہ آج کی گفتگو ہماری ایک اچھی گفتگو رہی ہے اور بڑی مفید ہے. انشاءاللہ اس کے نتائج مجھے امید ہے کہ بہت اچھے نکلیں گے, اور خاص طور پہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی ہے.